معاشی استحکام کے بعد وزیر اعظم بار بار معاشی ترقی کی امید کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اس وقت ملکی معیشت میں ترقی کی سکت ہونے پر ایک بار پھر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے میں ذکر کیا کہ درآمدات میں اضافے اور کمزور فائنینشیل انفلوز کی وجہ سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر پریشر کے اثرات نمایاں ہوئے ہیں۔ کئی ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دکھانے کے بعد جنوری میں $40 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھا گیا اور پھر فروری میں محض $12 ملین کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ پاکستان کا اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں $691 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ مگر دوسری طرف کمزور فائنینشیل انفلوز اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئی ہے۔ IMF پروگرام میں ہونے کے باوجود حکومت کو ٹارگٹ کے مطابق بین الاقوامی اداروں سے فائنینشیل انفلوز نہیں ملے اور اب IMF کا وفد اسٹاف لیول معاہدے کے بغیر ہی چلا گیا، مگر حکومت کو امید ہے کہ جلد اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ مگر ماہرین معیشت ملک میں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ٹارگٹ کے مطابق قرض نہ ملنے پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ حکومت نے اس مالی سال کے لیے $10.2 ارب کے بیرونی فائنینشیل انفلوز کا ٹارگٹ رکھا تھا، مگر 7 ماہ میں $3.6 ارب کے انفلوز آئے، یعنی ٹارگٹ کا صرف 35% فائنینشیل انفلوز آئے، جو اس مالی سال کے ٹارگٹ کا 35% ہے اور گزشتہ مالی سال سے 34% کم ہے۔ اس وقت ملک کو پرائیویٹ، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل تمام فائنینشیل انفلوز میں کمی کا سامنا ہے۔ دوسری طرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں مسلسل کمی کا سامنا ہے۔ جنوری میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.2% کی کمی دیکھی گئی اور اس طرح اس مالی سال کے 7 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.8% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف پاور جنریشن بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال فروری میں بجلی کی پیداوار میں 2% کی کمی دیکھی گئی، جبکہ اس مالی سال کے 8 ماہ میں بجلی کی پیداوار میں 3% کی کمی آئی ہے۔ فروری کے مہینے میں گزشتہ 5 برس کی سب سے کم پیداوار ریکارڈ کی گئی۔ دوسری طرف حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ریٹیلر سمیت ٹیکس نہ دینے والے طبقوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہوئی ہے اور تنخواہ دار طبقے سمیت پہلے سے زیادہ ٹیکس دینے والے سیکٹر سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں FBR نے ٹارگٹ سے $606 ارب کم ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں معاشی استحکام سے معاشی ترقی کا سفر ممکن ہے جب اس مالی سال میں ہماری برآمدات میں محض 7% کا اضافہ ہوا ہے اور بین الاقوامی معیشتوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف وار کی وجہ سے غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے اور کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں فائنینشیل انفلوز کم آئے ہیں، حالانکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ IMF کے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس سے بہت بہتر ہے، سرپلس دکھا رہا ہے، مگر فائنینشیل انفلوز کم آنے کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی پریشر ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فیبروری کے جو اعداد شمار ہیں ہمارے توازن ادائیگی کے وہ آ گئے ہیں اور وہ دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں تجارتی خسارہ جو ہے آپ نے اس کو ایک سرپلس میں رکھا ہے، چھوٹا سا، مگر سرپلس ضرور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے توازنی ادائیگی کا دوسرا حصہ جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں اس میں بہت مسائل ہیں اور فیبروری کے مہینے میں منفی ہوا ہے، یعنی کہ باہر سے جو قرضوں کا اور انویسٹمنٹ وغیرہ کا پیسہ آیا ہے وہ ہم نے جو واپس کرنے ہیں ری پیمنٹ وغیرہ اس سے کم رہا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، اس لیے جنوری اور فروری کی دونوں مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں کمی آئی ہے۔ تو جب ہم باہر کے جو رشتہ ہے ہمارا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی بات نہیں کرنا چاہیے، جو کہ یقیناً اس وقت پازیٹیو ہے، مگر نیگیٹو جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ہے اور اس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیٹ انفلوز کا ٹارگٹ جو ہے لونز کا وہ $10 ارب کے لگ بھگ ہے اور مشکل سے $4 ارب ابھی تک آئے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ایک وجہ ہے IMF کی کہ انہوں نے کچھ اپنا سٹاف لون اگریمنٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے۔ شاید انہیں بھی اس بات پہ رجحان بڑھانا پڑے گا کہ پاکستان کو باہر سے اور پیسے کس طرح ملیں تاکہ اور بوجھ نہ پڑے ہمارے توازن ادائیگی پر۔
اور سب تو پھر ایسی صورت میں جب وزیر اعظم بار بار اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے ترقی کی طرف جائیں گے، ہمارا جنوری میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا، اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ ایکسٹرنل پریشرز آ رہے ہیں، ہم ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں، انفلوز بھی نہیں آ رہے ہیں، جس کا آپ نے اپنے آرٹیکلس میں بھی ذکر کیا، ابھی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی ترقی کی طرف جانے کی پیش رفت کریں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو شرح نمو ہے وہ پہلے کوارٹر میں تو صرف 1% سے بھی کم رہا ہے، اور ٹارگٹ 3.5% کا تھا سال کے لیے، مگر اندازہ یہ ہو رہا ہے اور شاید IMF نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ بہت مشکل سے آپ حاصل کر پائیں گے. آپ نے خود ذکر کیا صنعتی پیداوار کے بارے میں. بڑی پریشانی کی بات اس سال کی یہ ہے کہ پچھلے سال میں بہت اچھے حالات تھے ہمارے زرعی شعبے میں. اس سال آپ کی کپاس کی فصل بہت کم ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اب آنے والی فصل گندم کی وہ بھی شاید بہت کم ہو. تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی منفی چلے جائے گا، خطرہ یہ موجود ہے. اس لیے اس سال آپ شرح نمو کو اگر واضح طور پر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے امکانات اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بہت کم ہیں. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ مسلسل نیگیٹو رہنے کے باوجود، لو بیس ہونے کے باوجود کیوں نہیں پک کر پا رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک نے امید کا تو اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں پک کرے، مگر ہمیں جنوری میں بھی اس کے اعداد و شمار نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. پاور جنریشن ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی کیوں نہیں پک کر پا رہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی حد تک؟ بات دراصل یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں آپ کے جو برآمدات ہیں ان میں بھی ایک طرح سے کمی آئی ہے، اور اب جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، جو سال کے آغاز میں ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ بنگلہ دیش میں خراب حالات کی وجہ سے ہمارے جو برآمدات میں گنجائش پیدا ہو گئی تھی اور ہم نے ایکسپورٹس بڑھائے تھے، اور دوسری طرف ہندوستان نے رائس کی ایکسپورٹس بند کر دی تھیں تو اس پہ بھی ہمیں گنجائش ملی تھی. مگر اب حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کے برآمدات منفی طور پر گرنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس خاص طور پہ نہیں بڑھتے ہیں تو صنعتی پیداوار میں زیادہ اضافے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ نے کچھ درآمدات کو بھی ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، گاڑیوں کی امپورٹ، اس طرح کی امپورٹ آپ نے روکے ہوئے ہیں، اس سے بھی صنعتی پیداوار متاثر ہو رہا ہے. تو نتیجہ یہ کہ پچھلے 2-3 سال سے صنعتی شعبہ جو ہے وہ بڑے مشکلات میں آ چکا ہے. اور ایپٹما کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے پچھلے دن کہ 100 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل کی. یہ تو بہت ہی پریشان کن سچویشن ہو گیا ہے. اور ایسی صورتحال میں ایک جو انڈیکیٹر نظر آتا ہے وہ ہے لو انفلیشن، ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹس. ایسے سینیریو میں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں 23 مارچ کو وزیر اعظم بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے جس میں انڈسٹریل ایکٹیویٹی پک اپ کرے، اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ کرے؟ اس کے چانسز آپ کو اس سینیریو میں بھی کم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسٹیٹ بینک نے تو آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، پالیسی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، اسے کم نہیں کیا، اور آپ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کمزور کہ اس کو اس وقت ہم نہیں کر پائے. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ابھی جو اسٹاف لون اگریمنٹ اگر فوراً نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کے بارے میں باہر کے جو خیالات ہیں انویسٹرز کے اور لینڈرز کے، وہ اور خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے جلد سے جلد یہ اسٹاف لون اگریمنٹ فائنلائز ہونا چاہیے اور پاکستان کو $1 ارب کی قسط مل جانی چاہیے. صاحب، اور
पिछले IMF प्रोग्राम की तरह, पिछली हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी कहा कि अब आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, हम रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अब हमें नज़र आ रहा है कि FBR की हद तक जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई थी, टैक्स नेट बढ़ाने की बात की गई थी, वो नहीं हुई है। शॉर्ट फॉल भी है, जो पहले से टैक्स देते हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। आपको वो रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान को इस जाल से निकाल सके कि हम बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, ग्रोथ 5% की नहीं सोच सकते हैं, या कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं? दरअसल आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो अभी भी उसको हमने सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। टैक्सेस के निज़ाम में जो दूसरे शोबों में टैक्स को ले जाना है, जिसमें ज़री शोबा है, आपके दुकानदार हैं, इस तरह से आपको बढ़ाने हैं, वो आप नहीं कर पाए, उसमें कामयाबी नहीं हुई है अभी तक। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन आपको करना था, PI का तक आप नहीं कर पाए हैं अभी तक। तीसरी तरफ आपको अपने रोज़ाने खर्चे कम करने थे, वो कम होने के बजाय 21% बढ़ रहे हैं इस साल। चौथी तरफ जो परेशान कुन बात है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में खसारे को कम करना है, पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट को कम करना है। ये बड़े बड़े सख्त मसाइल खड़े हो चुके हैं और हमारी हुकूमत जो है बेचारी एक लिहाज से इतने फ्रंट्स पर काम करना पड़ रहा है उन्हें कि वो कहीं ख़ास तौर पे कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं अभी तक। और सब और ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि आपने हालिया तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट पे भी लिखा, अब आवाम को हर तरफ से बोझ का सामना करना पड़ा। एक तो कंसेक्यूटिव 4 साल से इन्फ्लेशन जो बहुत ऊपर तक गई, दूसरी तरफ ज़ाहिर इनकम में उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ, तीसरी तरफ इकोनॉमी के स्लो डाउन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ। कोई आवाम के लिए कोई उम्मीद नज़र आती है इस सारे सिनेरियो में आने वाले दिनों में, फिर जब आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से नहीं पिकअप करती नज़र आ रही? देखिए, बात यह है कि हमारा जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, जो माशाल्लाह डिजिटल सेंसस हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बड़ा खली सलीक़े से किया है, उसके रिज़ल्ट्स भी अब उन्होंने पब्लिश कर दिए हैं। उसके नतीजे में बेरोज़गारी का पैमाना आसमान तक पहुंचा हुआ है। पिछले साल 2023 के उससे पहले भी काफ़ी ऊंचा था, मगर 2023 में ये 22% तक पहुंच चुका है। ये तारीख़ का बुलंद लेवल है। दूसरे तरफ आप ये देखिए कि गुर्बत का जो लेवल है वो 44% हो चुका है। ये 5 साल पहले 32% था। तो लोग बहुत परेशान हैं। कीमतों के बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह पिछले 2 साल, उसके नतीजे में लोगों की जो असल आमदनी है कीमतों को देखने के बाद 20% कम हुई है। यानी कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई, तनख्वाहें इतना नहीं बढ़ी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी कमी आई है। मिडिल क्लास भी बहुत हद तक परेशान हो चुका है। तो हालात इस लिहाज से अच्छे नहीं हैं और पूरी कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह का फ़ज़ल है कि एक अच्छा प्रोग्राम पाकिस्तान चला रहा है जिसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे हम टारगेटिंग कर रहे हैं गरीब घरानों को और ख़वातीन को पैसे मिलते हैं और इसका अमाउंट IMF ख़ुद कह रहा है कि आप बढ़ाइए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको हमें और फैलाना चाहिए ताकि इससे गुर्बत में जो परेशानी लोगों को हो रही है वो कुछ कम हो जाए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मतलब और हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए कोर्स करेक्शन के लिए कि ये प्रोग्राम IMF का हमें किस्त तो मिल जाए, मगर IMF का प्रोग्राम भी आखिरी साबित हो। हम बार बार इस बात पे ना लटके हो कि प्रोग्राम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो अगली किस्त मिलेगी नहीं मिलेगी, स्टाफ लेवल मुआहदा होगा नहीं होगा, हो गया तो बोर्ड अप्रूवल होगा नहीं होगा। सबसे पहले आपका जैसे कहते हैं ना लाइफ लाइन, बदन का खून, वो आपके बरामदाद हैं। एक्सपोर्ट अगर आप नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप जिसे कहते हैं कि ख़ुद कफ़ील नहीं हो पाएंगे। और एक्सपोर्ट्स में तो आप हैरत अंगेज़ हमने हरकत ये की है कि पहले हम उन पे सिर्फ 1% टैक्स लगाते थे,
अब हमने एक्सपोर्टर से कहा है कि आप पूरा टैक्स देंगे 29% प्रॉफिट पर। परेशान हो गए हैं एक्सपोर्टर्स। दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा होता रहा है, बिजली, गैस, कैप्टिव पावर ख़त्म कर दिया आपने, तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स में आप देखें कि फरवरी के महीने में कुछ कमी भी आई है। तो लिहाजा हालात बहुत परेशान कुन हैं। उस लिहाज से आप ख़ुद कफ़ील सिर्फ उस वक्त हो पाएंगे जब जिस तरह हमारा उड़ान प्रोग्राम कह रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स 2 गुना हो जाने चाहिए अगले 5 साल के अंदर, $60 अरब तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम खुद कफ़ील हो जाएंगे और IMF को खुदा हाफिज़ कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। और रफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो आदाद शुमार नज़र आ रहे हैं वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। स्टेबिलिटी ज़रूर है, मगर मुआशी तरक्की के लिए जो इक़दामात हैं उन पर सवालात उठ रहा है कि अभी भी मईशत फिट नहीं है तरक्की के लिए।